جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے ظالم شوہر نے نفرت میں آ کر اسے گھر کے صحن میں دفن کر دیا اور مجھے زبردستی پردیس لے گیا۔ میں اس وقت چیخ اٹھی اور اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے مجھے سخت مارا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ شور کیا تو مجھے بھی بیٹی کے ساتھ دفن کر دے گا۔ میں نے مجبوراً اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کیا اور پردیس میں رہتے ہوئے ہر لمحہ اس کی حفاظت کی دعا کرتی رہی اور اسی کے غم میں آنسو بہاتی رہی۔ 10 سال بعد جب ہم واپس آئے تو میں دوڑتی ہوئی اسی جگہ پہنچی جہاں بیٹی کو دفن کیا گیا تھا، مگر وہ منظر دیکھتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ اس جگہ اب کراچی کی تنگ گلی میں بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا، دیواروں پر چونے کی سفیدی، لکڑی کا پرانا مگر مضبوط دروازہ۔ میں نفیسہ اسی گھر کی بیٹی تھی۔ میری شادی چھوٹی عمر میں طے کی گئی۔ ابا نے کہا، بیٹی تیرا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو رہا ہے، دلہا ہماری برادری سے ہے، مضبوط خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر ساتھ ایک انجانی خوشی بھی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی خواب دیکھ رہی تھی، نیا گھر، نیا رشتہ، نیا سفر۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام پرویز احمد تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ سخت مزاج ہے، کچھ اسے ظالم بھی کہہ دے، لیکن میں نے کبھی ابا کے فیصلے پر شک نہیں کیا۔ نکاح کے دن گھر میں رونق تھی، سہیلیاں دلاسے دے رہی تھی اور امی بار بار نظر اتار رہی تھی۔ ہر زبان پر یہی تھا، نفیسہ کی قسمت جاگ گئی۔ رخصتی کی رات نئے گھر پہنچ کر پہلی بار فیروز نے کہا، دیکھو نفیسہ، غلطی برداشت نہیں کروں گا، مگر تم شرافت سے رہو تو میں تمہیں رانی بنا دوں گا۔ مجھے خوف نہیں لگا اور سوچا ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں، اگر میں سمجھداری سے چلوں گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ پھر فیروز گھر کا بڑا بیٹا تھا، اسی کے فیصلے چلتے، اس کے ہاتھ میں گھر کی عزت تھی، اسی لیے لوگ اسے سخت کہتے۔ شروع کے دنوں میں اس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے لگا شاید لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اچھے کپڑے دلاتا، میری پسند پوچھتا اور عزت کرتا۔ کچھ ہی مہینوں بعد خوشخبری ملی، میں ماں بننے والی تھی۔ دوسروں کی نظر میں وہ سخت لیکن میرے لیے خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ جب بتایا کہ بچہ آنے والا ہے تو کہا، بیٹا ہوا تو اچھا ہے، بیٹی ہوئی تو بھی ٹھیک، بس خوبصورت ہو، گڑیا جیسی، ورنہ لوگ ہنسیں گے۔ یہ سن کر دل کانپ گیا، مگر مجھے لگا وہ بیٹی کو بھی قبول کر لے گا۔ ساس فوراً بولی، ماں باپ خوبصورت ہے تو اولاد بھی حسین ہوگی، لیکن وہ رات نیند نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی، اگر بیٹی عام سی ہوئی تو کیا طعنے اور مذاق سہنے پڑیں گے؟ اس گھر میں تو ہر وقت کسی کی شکل پر مذاق بنتا تھا، کوئی موٹا ہو یا سانولا، وہاں ہنسی اڑائی جاتی تھی۔ دن گزرتے گئے، میری دعائیں بڑھتی گئی، یا اللہ جیسی بھی دے میرے لیے حسین ہو، بس سلامت رہنا۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا، میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، لیکن جیسے ہی دیکھا دل میں عجیب سا ڈر اترا۔ اس کا رنگ گہرا تھا اور ناک تھوڑی ہچکی ہوئی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، کچھ دنوں میں بچے بدل جاتے ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور پیار کیا، مگر باہر والوں کا رویہ ٹھنڈا تھا۔ ساس نے منہ موڑ لیا، اللہ یہ کیسی کالی سی ہے۔ فیروز نے بھی بد دلی سے کہا، ناک بھی ہچکی ہے، ایسی بیٹی لے کر کیا کریں گے؟ الفاظ تیر بن کر دل میں اترے، مگر میں نے بیٹی کو سینے سے چمٹا لیا، کیونکہ میرے لیے وہ سب سے حسین تھی۔ گھر پہنچ کر زخموں میں نمک چھڑکا گیا۔ فیروز نے ایک بار بھی اسے گود نہ لیا، نہ چہرہ دیکھا، بس نظر پھیر لی۔ ساس ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو، لیکن میں بیٹی کو دیکھتی رہی، اس کی ہر حرکت جادو تھی۔ نئی انگلیاں میری انگلیوں کو پکڑتی تو لگتا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے کان کے پاس تل کی شکل کا ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان تھا اور مجھے یقین ہو گیا اللہ نے اسے میرے لیے خاص بنایا ہے۔ کچھ دن بعد فیروز نے کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ انہوں نے میرا بیگ کپڑوں سے بھر دیا، میں نے سمجھا شاید کسی دعوت میں جانا ہے۔ وہ مجھے پارلر لے گئے اور بڑی تیاری کروائی، مہنگے کپڑے، زیور، سب انتظام تھا۔ میں نے اپنی بچی کو ساس کے پاس چھوڑا اور ان کے ساتھ نکل پڑی، لیکن جہاں ہم پہنچے وہ کوئی گھر نہیں تھا، وہ ایئرپورٹ تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میں گھبرا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ ساس نے نظریں چرائی۔ فیروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ میں چیخ اٹھی، میری بچی کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ مجھے زبردستی جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار فیروز نے ٹھنڈی آواز میں کہا، ایسی بچی لے کر جائیں گی تو گوروں کے ملک میں لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح اتر گئے، سانس رک گئی اور سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی، میں اسپتال کے بستر پر تھی۔ نرس نے بتایا آپ صدمے سے کوما میں چلی گئی تھی۔ میں بار بار روتے ہوئے ایک ہی سوال پوچھتی رہی، میری بیٹی کہاں ہے؟ مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ فیروز بار بار کہتا، اللہ ہمیں اور اولاد دے گا، نئی زندگی شروع کرو، مگر میری کوکھ سے دوبارہ زندگی نہ آ سکی۔
ڈاکٹروں نے صاف بتا دیا اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ فیروز کے لیے یہ خبر قیامت تھی۔ وہ ڈاکٹر بدلتا رہا، علاج کراتا رہا، مگر سب بے فائدہ۔ ہم ایک گھر میں دو اجنبی ہو گئے، نہ بات نہ محبت، صرف خالی پن۔ مگر میری دعا کبھی نہ چھوٹی، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا اور کسی طرح مجھے اس سے ملا دے۔ 10 سال گزر گئے، فیروز بدل گیا تھا، گھمنڈ نہ رہا، دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور ٹوٹتی آواز میں بولا، نفیسہ مجھے معاف کر دو، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے پاکستان جانا ہے۔ آخرکار اس نے اجازت دے دی۔ جب جہاز پاکستان اترا میرا دل دھڑک رہا تھا، یا اللہ اب تو ہی سہارا ہے۔ پہنچتے ہی میں نے فیروز کو فون کیا اور کہا میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، مجھ پر ایک احسان کر دو، بتا دو میری بچی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کی ٹوٹی آواز آئی، میں نے اپنے دوست جنید سے کہا تھا کہ بچی کو یتیم خانے میں چھوڑ آئے۔ یہ سن کر زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ میں نے جنید کا پتہ ڈھونڈا، اس کے گھر ایک عورت کے دروازہ کھولا اور بتایا جنید تو اسی دن حادثے میں مر گیا تھا جس دن ہم پاکستان چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی میری بچی یتیم خانے تک پہنچی ہی نہیں، وہ کہاں گئی، کس کے پاس ہے؟ دل میں اندھیرا چھا گیا۔ میں اپنے پرانے گھر پہنچی، وہ بسیدہ ہو چکا تھا اور پھر صحن میں ایک چھوٹی لڑکی کھیل رہی تھی، عمر تقریباً 10 سال۔ اس کے کان کے پاس وہی تل کی شکل والا نشان۔ میرا دل چیخ اٹھا، یہی ہے میری بیٹی۔ میں دوڑ کر اسے گلے لگا لیا، آنسو کے نہیں، وہ سہمی آواز میں بولی، امی میری رگوں میں جان دوڑ گئی۔ میں پیچھے سے آواز آئی، چھوڑو میری بیٹی کو، کون ہو تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میری پرانی ہمسائی نجمہ تھی، وہی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور آج وہ میری بیٹی کی ماں تھی۔ اللہ کا تحفہ ہے یہ بچی جو برسوں بعد مجھے ملی، تم اس پر دعویٰ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، نجمہ مجھے سب معلوم ہے۔ جنید فیروز کا دوست بچی کو چھوڑنے نکلا تھا مگر حادثے میں مر گیا، اس کے بعد یہ بچی تمہارے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ سچ بتاؤ نجمہ، سچ بتاؤ۔ میری آواز لرز رہی تھی، دل سینہ پھاڑنے کو تھا۔ نجمہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، بچی کو سینے سے اور مضبوطی سے لگا لیا اور پھر روندی آواز میں بولی، ہاں نفیسہ سچ یہی ہے۔ اس دن میں ہسپتال گئی تھی اپنی بیمار رشتے دار کو دیکھنے، وہاں یہ بچی سڑک پر اکیلی روتی ہوئی ملی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے سوچا اللہ نے میری بانجھ کوکھ پر رحم کیا، میں اسے اپنے گھر لے آئی اور شوہر کو بھی یہی بتایا کہ یہ میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، اس نے بھی مان لیا۔ میرے پیروں تلے زمین سرک گئی، یعنی 10 سال تک میری بچی اسی گلی میں پلتی رہی اور میں بنجیر تھی۔ میں زور سے رو پڑی، نجمہ یہ میری آرزو ہے، یہ میری بچی ہے، مجھے لوٹا دو، اللہ کے لیے مجھے واپس دے دو۔ لیکن نجمہ یکدم پتھر کی بن گئی، بچی کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی، نفیسہ تم نے اسے جنا ضرور ہے مگر میں نے اسے پالا ہے، اس کی ہر رات بخار میں جاگ کر کاٹی ہے، اسے کھلایا سنبھالا، اس کے آنسو پونچھے۔ یہ بچی اب میری ہے، اگر تم اسے چھیننے کی کوشش کرو گی تو یہ مر جائے گی اور میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے دھاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، مگر اس کی اصل ماں میں ہوں۔ نجمہ چیخ پڑی، اور میں اس کی پالنے والی ماں ہوں، وہ عورت جسے دنیا نے بانجھ کہا، جسے اولاد کے طعنے دیے، اس کے لیے یہی بچی آخری امید ہے۔ تم چاہتی ہو میں پھر سے وہ ذلت سہوں، پھر خالی گود لیے جیوں؟ میرے پاس جواب نہ تھا، میں صرف آرزو کو دیکھ رہی تھی، وہ کبھی میری طرف دیکھتی کبھی نجمہ کی طرف دیکھتی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ اس رات میں اپنے پرانے گھر لوٹی تو میری روح تک کانپ رہی تھی، نماز میں گر کر روئی اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ فیصلہ تو کر، ہم دونوں ماں ہیں، ایک نے جنا ایک نے پالا، اب تو فیصلہ کر، آرزو کس کی ہے؟ فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھلی، سر بھاری تھا مگر دل میں ایک ہی سوال تھا، آرزو کس کی ہے؟ نجمہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بچی کو کبھی مجھ سے الگ نہیں کرے گی، مگر میں بھی ہار ماننے والی نہ تھی، میری کوکھ کا ٹکڑا تھی۔ اگلے دن میں ایک وکیل سے ملی، اس نے سب سنا اور بولا، نفیسہ بی بی، قانون میں اصل ماں کا حق پہلے ہے مگر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ بچی آپ کی ہے۔ یہ آسان نہ تھا، 10 سال پرانے کاغذ، اسپتال کے ریکارڈ، گواہ سب مدھم ہو چکے تھے مگر میں نے تہیا کر لیا۔ دوسری طرف نجمہ بھی چپ نہیں بیٹھی، پورے محلے کو ساتھ ملا لیا۔ لوگ کہتے، نفیسہ اللہ کا خوف کرو، نجمہ نے بچی کو پالا پوسا ہے، اب کیوں اس کا حق چھین رہی ہو؟ کوئی کہتا اگر اتنی فکر تھی تو پہلے کیوں نہ ڈھونڈا؟ یہ باتیں تیر کی طرح دل میں اترتی تھی مگر میری روح گواہی دے رہی تھی کہ سچ میرے ساتھ کیا ہے۔ آخر کار معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، جج کے سامنے دونوں طرف کی دلیلیں رکھی گئی۔ میرے وکیل نے کہا جنی ہی اصل ماں ہے، بچی کو 10 سال پہلے نفیسہ بی بی سے جدا کیا گیا، اس کے کان کا تل کا نشان زندہ ثبوت ہے۔ نجمہ کے وکیل نے کہا جسم سے جنم لیا ماں کا ہونا نہیں، اصل ماں وہ ہے جس نے پالا کھلایا، ہم بیماری میں جاگتی رہی وہ نجمہ ہے،
عدالت میں سکوت طاری تھا۔ آرزو کو گواہی کے لیے بلایا، کیا وہ لرز رہی تھی؟ جج نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آرزو کی آنکھیں ادھر ادھر گھومی، پہلے میری طرف پھر نجمہ کی طرف۔ چھوٹی سی آواز گونجی، مجھے دونوں امیاں چاہیے۔ اس جملے کے ساتھ عدالت کی فضا جیسے رک گئی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، میں ٹوٹ چکی تھی۔ دل چاہتا تھا دوڑ کر اسے اپنی گود میں بھر لوں، مگر نجمہ کے آنسو بھی سچے تھے۔ جج نے فیصلہ مؤخر کر دیا، کہا یہ معاملہ آسان نہیں ہے، قانون، شریعت اور انسانیت تینوں کو دیکھنا ہوگا۔ عدالت کے باہر نکلی تو میڈیا کے کیمرے میرے سامنے آ گئے۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، نفیسہ بی بی اگر بچی آپ کو نہ ملی تو؟ میں نے آنسو پوچھ کر بس اتنا کہا، چاہے وہ میرے پاس رہے یا نجمہ کے، میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ اسے کبھی یتیم ہونے کا احساس نہ ہو۔ عدالت کی تاریخ قریب آ رہی تھی، دل ایسا لگا جیسے ہر دھڑکن یاد دلا رہی ہو کہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے ہے۔ راتوں کو نیند اڑ گئی تھی، سجدے میں گر کر روتی اور عرض کرتی، یا اللہ رحم کر، میری بیٹی کو مجھے پہنچانے کی توفیق دے۔ ایک شام خبر ملی آرزو بیمار ہے، تیز بخار میں چل رہی ہے۔ نجمہ اسے اسپتال لے آئی، میرا دل کانپ اٹھا۔ میں بھی بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی، آرزو بے ہوش پڑی تھی، چھوٹا سا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا بچی کا مدافعتی نظام کمزور ہے، گہری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے، کان کے پاس وہی دل کا نشان امید کی روشنی تھا۔ میں نے کان میں سرگوشی کی، آرزو میری بیٹی، تیری امی یہاں ہے۔ اور پھر ایک کرشمہ ہوا، اس کی پلکیں تھوڑی سی ہلی، میری آواز پہچان لی، تھمے ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا، امی۔ اس لفظ نے میری روح ہلا دی۔ 10 سال کا درد ایک لمحے میں مٹ گیا۔ نجمہ بھی وہی کھڑی رو رہی تھی، اس نے دیکھا کہ بچی میری گود میں سکون پا رہی ہے۔ وہ روندی آواز میں بولی، نفیسہ شاید اللہ کا یہی اشارہ ہے، بچی کی روح نے اپنی اصل ماں کو پہچان لیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، لیکن میں اسے چھوڑوں کیسے؟ 10 سال پالا ہے، میری پوری زندگی اس سے جڑی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، نجمہ تم بھی اس کی ماں ہو، میں نے اسے جنا ہے، تم نے اسے پالا ہے، شاید اللہ نے تقدیروں میں یہی لکھا تھا۔ ہم دونوں رو پڑی، آرزو ہمارے بیچ لیٹی تھی اور ہم دونوں اپنے آنسوؤں سے اسے بھگا رہے تھے۔ اس رات پہلی بار محسوس ہوا، ماں صرف وہ نہیں جو جنم دے، ماں وہ بھی ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ رہے۔ اللہ نے ایک بچی کو 2 مائیں عطا کی تھی۔ صبح عدالت کا بڑا ہال لوگوں سے بھرا تھا، سب فیصلہ سننے آئے تھے، جننے والی ماں یا پالنے والی ماں۔ میری دھڑکنیں تیز تھی، دل سوال کرتا تھا اگر فیصلہ میرے خلاف ہوا تو کیا ہمیشہ کے لیے بیٹی سے جدا ہو جاؤں گی؟ مقدمہ شروع ہوا، میرا وکیل بولا، جنی کا حق سب سے پہلے ہے، بچی نفیسہ بی بی کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے۔ نجمہ کا وکیل بولا، اگر صرف جنم دینا ہی حق ہے تو 10 سال کی پرورش کہاں جائے؟ جس نے پالا اسی کی ماں ہونے کا حق جیتا ہے۔ حال میں سناٹا تھا، آرزو کو بلایا گیا، چھوٹی سی بچی عدالت میں آئی، دل شاید کچھ سمجھ نہ پائے مگر آنکھیں سب کہہ رہی تھی۔ جج نے پوچھا، بیٹی تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آرزو نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر نجمہ کی طرف اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، مجھے دونوں امیاں چاہیے۔ یہ لفظ دیواروں تک ٹکرا گئے، سب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جج نے فیصلہ سنایا، قانون کہتا ہے بچی نفیسہ کی ہے، مگر انسانیت کہتی ہے نجمہ نے بھی ماں ہونے کا حق پایا ہے، لہٰذا حکم دیا جاتا ہے جی دونوں کے ساتھ رہے گی۔ قانونی طور پر بیٹی نفیسہ کی مانی جائے گی، نجمہ کو بھی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، آرزو دونوں گھروں میں بروقت گزرے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ نکلے۔ نجمہ نے سر جھکا دیا، یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔ آرزو بھاگ کر میری گود میں آ گری، فوراً نجمہ کے گلے لگ گئی اور پھر بولی، دونوں امی۔ میرے دل نے جواب دیا، ہاں بیٹی تم کبھی یتیم نہیں رہو گی۔ باہر لوگ کہہ رہے تھے، آج پہلی بار دیکھا کہ ماں ہونا خون نہیں محبت ثابت کرتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے یا اللہ تو نے میری بیٹی لوٹا دی اور اسے دوہرا سایہ دیا۔ اللہ حافظ۔